جائے تو دیتا ہوں تاکہ تمہیں حق سمجھ آ جائے اور نہیں شرماتا۔ کبھی ہدایت کے نظام کی بات سمجھاتے ہوئے بارشوں کی مثال دی، بجلی کی مثال دی، کڑک کی مثال دی، بادلوں کی مثال دی، یعنی ہزارہا کتابیں کی کتابیں لکھی گئیں صرف امثلۃ القرآن پر۔ قرآن نے جو مثالیں دی ہیں ان پر، قرآن نے جو مثالیں دی ہیں، تو اللہ پاک نے تو مثالیں دے دے کر انسان کو سمجھایا ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے بتائی کہ یہ مثالیں اسی لیے ہیں کہ انسان اس کی مدد سے حق کو سمجھے۔ اس لیے میں نے ایک مثال دی تھی اسی سنت الہیہ کے تحت کہ جب آپ کو کنیکشن کی ضرورت ہوتی ہے تو کوئی شخص اپنی گھر بجلی کا کنیکشن ڈائریکٹ ڈیم سے نہیں لیتا، جا کر ڈیم سے بجلی پیدا ہوتی ہے، گھروں میں تقسیم، گھروں کی تقسیم کے لیے ڈیم پھر پاور ہاؤسوں کو منتقل کرتے ہیں، وہ پھر علاقوں میں ٹرانسفارمروں کو دیتے ہیں اور ٹرانسفارمر کے ذریعے بجلیاں منتقل ہوتی ہیں، کنیکشن ایک نظام ہے۔ اب جیسے یہ مثال آپ کو دے دی، بس اسی مثال سے اللہ کے نظام ہدایت کو سمجھ لیں۔ اللہ پاک نور ہدایت پیدا فرماتا ہے مگر لوگوں کو پیغمبروں کے واسطے کے بغیر براہ راست دیتا نہیں ہے۔ اس کا جو یعنی ما فوق الفطرت جو الوہی ڈیم ہے، جو عالم لاہوت اور عالم جبروت کا جو ڈیم ہے، وہاں وہ نور ہدایت بجلی کو پیدا فرماتا ہے، لوگوں کے گھروں میں نہیں پہنچاتا، وہاں سے صرف انبیاء کے پاور ہاؤسوں کو منتقل کرتا ہے۔ انبیاء اور رسولوں کے پاور ہاؤس آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک تک اس نے 1,24,000 پاور ہاؤس بنائے ہیں۔ تو اپنے جبروتی اور ملکوتی اور لاہوتی اور ہاہوتی ڈیم سے وہ نور ہدایت کو پیدا کر کے اپنے پیغمبروں، رسولوں، نبیوں کے پاور ہاؤسوں کو منتقل فرماتا ہے، اور وہاں منتقل کر کے وہاں سے بھی ڈائریکٹ گھروں کو نہیں، وہاں سے پھر آگے ٹرانسفارمر پیدا کرتا ہے۔ وہ کسی کا نام ابو بکر ہو، کسی کا عمر ہو، کسی کا عثمان ہو، کسی کا علی ہو، کسی کا غوث العظم ہو، کسی کا داتا گنج بخش ہو، کسی کا سیدنا طاہر علاء الدین ہو، یہ سارے آگے ٹرانسفارمر ہیں، ان کو مقرر کیا جاتا ہے کہ تاکہ تمہارے ذریعے میرے محبوب کی امت میں نور ہدایت کے کنیکشن ملیں، کنیکشن ملیں۔ یہ بات میں نے اس لیے کوریلیٹ کی کہ کوئی یہ خیال ذہن میں لا سکتا ہے کہ یہ بجلی کی اور پاور ہاؤسوں کی دنیاوی مثال دے کے آپ نے اللہ کے نظام پر منطبق کر دی، تو کیا یہ جائز ہے؟ تو جواب ہے کہ ہاں جائز ہے، بلکہ سنت الہیہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، مچھر کی مثال دی اور اپنے نظام پر منطبق کر دی، چراغوں اور تیل کی اور زیتون کی اور درختوں کی مثال دی، نباتات، شجر حجر، ایک ایک چیز کی ہزاروں مثالیں دی اور منطبق کر دی۔ تو ایک نظام قدرت ہے، اور یہ سب کچھ کیوں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا میں رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں سے بیت المقدس گیا اور بیت المقدس سے آسمانوں تک گیا، پھر آسمانوں کے دروازے میرے لیے کھولے گئے، پھر سدرۃ المنتہا اور عرش معلیٰ تک گیا، اور پھر وہاں سے مقام قاب قوسین او ادنیٰ تک گیا۔ ایک سفر تھا طویل معراج کا، وہ بیان فرمایا۔ اب کافر و مشرکوں نے اعلان کر دیا کہ یہ تو غلط بات ہے، ہم تو نہیں مانتے، انکار کر دیا۔ انہوں نے اکٹھا لوگوں کو جمع کر کے اور کہا کہ ان کے اوپر کچھ کراس ایگزامینیشن کریں، کچھ کویسچن کریں، ایسے سوال کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ ہم کارنر کر سکیں، گھیر لیں۔ اب وہ اگر آسمانوں کی نسبت سوال کرتے تو ان کے پلے کیا پڑتا کہ سوال کرنے والوں نے تو خود آسمانوں کو دیکھا بھی نہیں، وہ جو سوال کرتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جواب دے دیتے۔ اب انہیں تو کچھ سمجھ نہیں آتی بھائی اس کی مان لیں یا تردید کر دیں، جب خود دیکھا نہیں تو رائے کیا قائم کرتے۔ جنت اور سدرۃ المنتہا کے سوال کرتے تو حضور علیہ السلام جواب ہر ایک کا دیتے، مگر وہ کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوتے۔ لہذا انہوں نے سوچا کہ جو دیکھا ہے اس پر سوال کرو، اگر اس میں سچا ثابت ہو گیا تو جو نہیں دیکھا اس کو بھی مان لیں گے۔ اب بیسک بات اصول سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کئی لوگوں نے بیت المقدس دیکھا ہوا تھا، وہاں قافلے آتے جاتے تھے تجارت کے، اور کئی قافلے حضور علیہ السلام کو راستے میں ملے بھی تھے، قافلے آتے جاتے رہتے تھے۔ بیت المقدس دیکھا تھا، کئیوں نے مسجد اقصیٰ دیکھی تھی، انہوں نے حضور علیہ السلام کو کی خدمت میں حاضر ہو کر مسجد اقصیٰ کے سوال کیے، القدس اور بیت المقدس کے سوال کیے۔ انہیں یہ یقین تھا
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی بھر مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس نہیں دیکھا. آپ فلسطین تشریف نہیں لے گئے تھے. ان کو پتا تھا، دیکھا نہیں تو سوال کیا کھڑکیاں کتنی ہیں القدس کی مسجد کی؟ مثال دے رہا ہوں. شتیر کتنے ہیں، کڑیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، اونچائی کیا ہے، باہر کیا ہے، آگے کیا ہے، دائیں بائیں کیا ہے، حجرے کتنے ہیں. وہ سوال کیے کہ جو آدمی تازہ دیکھ کر نہ آیا ہو وہ ان کا جواب نہیں دے سکتا. اور پھر اس سے بھی ایک بڑی بات، اگر دیکھ کر بھی آیا ہو تو ان چیزوں کا پھر بھی کوئی جواب دے سکتا ہے؟ آپ کو 8 سال گزر گئے یہاں نماز پڑھتے اور ہر روز آتے، میں آپ سے پوچھوں بتائیے کتنے محراب ہیں اس حال میں؟ کوئی بتا سکتا؟ میں نہیں بتا سکتا. کتنے پنکھے لگے ہوئے ہیں؟ ہر سال گرمی میں پنکھوں کی ہوا کھاتے ہیں، مگر پتہ ہے کسی کو کتنے پنکھے لگے ہوئے ہیں؟ یعنی 50 سوال ہیں. ہر روز جہاں بیٹھتے ہیں اپنے گھر ہی کی بات لے لیں. اگر آپ سے سوال کر لوں آپ کے گھر میں کتنے ہینڈل لگے ہوئے ہیں، یہ گھر میں کل دروازے کتنے ہیں؟ کوئی شخص بتا سکتا ہے ایک لمحے میں کہ میرے گھر میں کل اتنے دروازے ہیں؟ وہ بھی متعمل ہو جائے گا. رہتا ہے اسی گھر میں، 50 برس گزر گئے ہیں مگر دروازے کوئی نہیں گنتا. وہ پھر گننا شروع کر دے گا. تو جو کوئی رہتا ہو اسے یہ سوال نہیں آتے، اور جو دیکھ کر ایک لمحے میں آیا ہو خالی امامت کرا کے، اس سے یہ توقع کیسے کی جاتی ہے کہ وہ سب کچھ بتا دے گا؟ مگر انہوں نے چونکہ ایک رد کرنا تھا یہ سوال کر لیے. اللہ پاک نے کیا کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اب تجھے بیت المقدس میں شتیر اور کڑیاں گننے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا، دروازے کھڑکیاں گننے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا. تیرا تو وہاں جانا کسی مقصد کے لیے تھا، پورا ہوا، انبیاء کی امامت کرائی اور پھر تو آگے رخصت ہو گیا. اب یہ پوچھتے ہیں کڑیاں اور دروازے تو کیا ہو؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کے لیے بیت المقدس کو اٹھا کر حضور کے سامنے رکھ دیا، مسجد اقصیٰ کو سامنے رکھ دیا. وہ سوال کرتے گئے، آقا دیکھ دیکھ کر بتاتے گئے، کافر چکرا گئے. نکتہ کیا تھا؟ جب پھر قافلے بتائے حضور علیہ السلام نے پھر ان کو کہا بھئی یہ تو بیت المقدس کی بات ہے، یہ تو کوئی جائے گا اور تحقیق کر لے گا یا نہیں جائے گا تو نہیں کر پائے گا. میں تمہیں اس سے زیادہ، ہاتھ پر جیسے سرسوں جمایا جاتا ہے، اس سے زیادہ کھری بات بتاتا ہوں تاکہ آج کے دن میں سارا فیصلہ ہو جائے. بتایا وہ کیا؟ فرمایا میں نے راستے میں 3 قافلے دیکھے، راستے میں 3 قافلے دیکھے. ایک قافلہ آج دوپہر کو پہنچ جائے گا، ایک آج غروب آفتاب سے پہلے پہنچ جائے گا، تیسرا قافلہ صبح طلوع آفتاب سے پہلے پہنچے گا. اب یہ بھی کوئی بتا سکتا ہے؟ اگر سفر میں دیکھا ہو، پیدل سفر ہے، ایگزیکٹ اس طرح کی اسپیسیفیکیشن آف ٹائم پاسبل نہیں ہوتی. آقا علیہ السلام نے فرمایا بیت المقدس کی خبریں تو میں نے تمہیں دی، اب جاؤ گے تو پرکھو گے. نکتہ یہ بتا رہا ہوں دراصل کہ ایکسپیریمنٹل ویریفیکیشن، تجربی توثیق، جو چیز دکھائی دیتی ہے اس کی افادیت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس میں کوئی سچا ہو جائے تجربے اور مشاہدے سے تو جو دکھائی نہیں دے رہا اس کی سچائی پر ایمان لانے کی بنیاد مل جاتی. کہ بیت المقدس بھی حضور نے نہیں دیکھا آج تک، اگر بیت المقدس کی خبر دیکھے بغیر عملاً گئے بغیر وہ خبر سچی دے رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا کی خبر بھی سچی ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ رات کے لمحے میں جیسے آسمانوں سے ہو کر واپس نہیں آ سکتے، ویسے مکہ سے چل کے فلسطین سے ہو کر بھی تو واپس نہیں آ سکتا نا کوئی. تو اگر فلسطین سے ہو کر راتوں رات واپس آ گئے ہیں تو پھر کعبہ کوسین سے بھی ہو کر آ گئے ہوں گے. یعنی جو چیز مشاہدے اور تجربے میں آ گئی اگر اسے درست پایا تو جو تجربے میں نہیں آ سکتی پھر وہ بھی درست ہو جائے گی. یہ قاعدہ، اسی قاعدے کی مثالیں سمجھا رہا ہوں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس تو میں نے دیکھا، تمہیں بتا دیا، اب تم تو اس کی تصدیق کر سکتے ہو اور نہ تکذیب، اس کی بھی نہیں کر سکتے. آؤ تمہیں ایسی خبر دوں کہ آج ایک دن میں ساری تصدیقات ہو جائیں. تو فرمایا ایک قافلہ آج دوپہر کو پہنچ جائے گا. وہ قافلہ دوپہر کو پہنچ گیا. مومن بھی منتظر ہو گئے، حضور کے غلام، کہ آقا کی زبان پاک سے نکلا ہے دوپہر ہو اور قافلہ پہنچے. دل دھڑک رہے ہیں. دوپہر کو قافلہ پہنچ گیا، کافر چپ کر گئے. اب شام کا وقت آ گیا، اب دوسرے قافلے کا انتظار ہے. کافر چاہ رہے ہیں کہ چلو خدا کرے یہی تھوڑا سا لیٹ ہو جائے، مگر نہیں،
ادھر غروب کا وقت آیا، مکہ کی وادی میں قافلہ داخل ہو گیا، دوسرا قافلہ بھی آ گیا، اس کی بھی تصدیق ہو گئی۔ اب ان کی آخری امید رہ گئی تیسرے قافلے پر۔ ساری رات کافر جاگتے رہے، ابو لہب ابو جہل بھی جاگتا رہا اپنا ٹولہ لے کر، اور حضور کے عاشق ابو بکر عمر عثمان و علی بھی جاگتے رہے، نیند نہ انہیں آئی نہ انہیں آئی۔ دونوں کے دل دھڑکتے رہے، ان کے دل دھڑکتے رہے کہ ادھر سحر کے سورج کے طلوع سے پہلے قافلہ